صحابہ کرام نے حضور کے وصال مبارک کے بعد بھی یہ عقیدہ صحابہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، اور بارش نہیں ہو رہی تو پھر حضور کی بارگاہ میں جاتے، حضور کے روضہ انور پہ جا کے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس روایت کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا ہے، اور اس روایت کو حافظ ابن کثیر نے بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور روایت نقل کرنے کے بعد امام ابن حجر اسقلانی نے اصابہ میں نقل کیا ہے، ابن شیبہ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اور حافظ ابن کثیر جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے البدایہ و نہایہ میں نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ حضرت مالک دار روایت نقل کرتے ہیں، قال اصاب الناس قحط فی زمن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں قحط پڑا۔ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص حضور کی قبر مبارک میں آیا اور حضور کی بارگاہ میں جا کے کیا کہتا ہے، فقال یا رسول اللہ استسقِ امتک، ڈائریکٹ مدد طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول سیرابی عطا کیجیے۔ اور پھر دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، عمر فاروق کی بارگاہ میں جا کے اس صحابی نے جا کے گزارش کی کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں جا کے میں نے یہ گزارش کی ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا عمر فاروق درہ نکال لیتے، ماننا شروع کر دیتے اس کو کہ تم نے ہم نے شرک کیا ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوا، قبور پہ جانا جو ہے وہ جائز عمل ہے۔ جیسے صحابہ کرام جا رہے ہیں اور قبور پہ جا کے اسے مدد طلب کرنا، یہ بھی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اس صحابی رسول سے جا کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سارا واقعہ سنایا۔ عمر فاروق سے جب یہ واقعہ سنا تو آپ رو پڑے، اور آگے دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد طلب کیا۔ بہت زیادہ جو ہے وہ حوالہ جات موجود ہیں، جس میں آپ حافظ ابن کثیر کو پڑھیں، جب یہ جنگوں پہ جاتے تھے خالد بن ولید، حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے البدایہ و نہایہ میں، تاریخ الکامل میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ نعرہ کیا لگایا کرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ۔